میرا نام نازیہ ہے۔ میں 16 سال کی جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ ہم بہت ہی غریب پریوار سے ہیں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ صبح کھا لو تو شام کو نصیب نہیں تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے کسی سیٹھ کے یہاں کام پر لگا دیا۔ وہ سیٹھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ مجھ سے کام بھی کم کرواتا تھا اور مجھے روزانہ کچھ پیسے بھی دے دیا کرتا تھا۔ میں بہت خوش تھی یہاں آ کر۔ میرا روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ہاتھ تھام کر بولا کہ تو مجھ سے نکاح کرے گی۔ میں یہ سن کر صدقے میں آ گئی کہ مالک مجھ جیسی غریب لڑکی کو اپنی محل کی ملکہ بنانا کیوں چاہتا ہے۔ اگلے 2 دن میں کام پر ہی نہیں گئی۔ پھر مالک نے مجھے بلوایا۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا، پر مالک نے زور دے کر مجھے حویلی پر بلوایا۔ جب میں وہاں گئی تو ایک ملازم نے بتایا کہ مالک کی طبیعت خراب ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف بڑھی۔ مالک نے مجھے اندر بلایا اور مجھے اپنے پیر دبانے کو کہا۔ میں پورا 1 گھنٹہ پیروں کی مالش کرتی رہی اور مالک کو نیند آ گئی۔ میں بھی اس کے پیروں میں ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مالک نے مجھے خوشی سے کہا کہ تمہارے جیسی خدمت گزار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم بہت ہی ایماندار اور خدمت گزار لڑکی ہو۔ میں تمہیں عزت سے نکاح کر کے اپنے دل اور اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اب مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا اور میں نے ہاں کر دی اور میرے سپنے سچ ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں بہت خوش رہنے لگی۔ مالک مجھے روز روز نئے نئے جوڑے بھجواتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ آج میرے نکاح کے لیے بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ ہنسی خوشی میرا نکاح اشفاق صاحب سے ہو گیا۔ آج میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آج ہی میری رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں اپنی سسرال پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مالک کی حویلی بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھی، پر میرے سواگت کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے مالک کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خاصی خوش نہیں تھی۔ اس نے مجھے سیج پر بٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچ میں رہی کہ تبھی یہ کون ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور گھونگھٹ لے کر بیٹھ گئی۔ مالک میرے پاس آیا اور مالک نے جو مجھ سے کہا سن کر میرے ہوش فاختہ ہو گئے۔ اس نے مجھ سے بڑے ہی اطمینان سے کہا، نازیہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کو شروع کرنے سے پہلے تمہیں بتانا ہونا چاہیے، کہ میری زندگی کا ایک بڑا سچ ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ میرا نکاح ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں اور جو تمہارے ساتھ کمرے میں جو عورت تھی وہ میری پہلی بیوی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ سوچ رہی تھی کہ پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ پھر وہ بولا کہ مجھے میری بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے تاکہ میں تم سے اولاد پیدا کر سکوں۔ میں نے کہا، پر آپ نے مجھ سے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ بولا، میں اس کے لیے تمہیں اچھی رقم دوں گا جس سے تمہاری زندگی خوش حاصل ہو سکتی ہے۔ جب تمہیں اولاد ہو جائے گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد تم دوسرا نکاح کر لینا اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہو۔ بس مجھے تم سے ایک اولاد چاہیے۔ اس نے ایک چیک دیتے ہوئے کہا، تم اپنی مرضی سے جتنی چاہے اتنی رقم اس میں بھر لو۔ میں اب سوچ رہی تھی، کل تک جس قسمت پر میں ناز کر رہی تھی اب اپنے اوپر مجھے رونا آ رہا تھا۔ ایسے ہی اچھی اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسٹوری کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کومنٹ